بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ ذوات الیا میں ورش کے لیے فتحہ اور تقلیل ہے اور مد بدل میں تثلیث ہے، لہذا جہاں پر بھی کلمہ ذوات الیا آئے گا وہاں پر دونوں پڑھے جائیں گے، اور مد بدل جہاں پر آئے وہاں پر تینوں یعنی قصر، توسط، طول تینوں پڑھے جائیں گے۔ کسی کسی جگہ ان دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، یعنی ذوات الیا اور مد بدل، تو ذوات الیا میں فتحہ اور تقلیل اور مد بدل میں تثلیث کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے۔ اگر ذوات الیا مقدم ہو اور مد بدل مؤخر ہو تو فتحہ مع القصر، فتحہ مع الطول، تقلیل مع التوسط، تقلیل مع الطول، اور مد بدل مقدم ہو اور ذوات الیا مؤخر ہو تو ایسی صورت میں قصر مع الفتحہ، توسط مع التقلیل، طول مع الفتح، طول مع التقلیل، یہ جو پڑھا جا رہا ہے ورش کے لیے اسے تربیع کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے ذوات الیا مقدم کی مثال فتلقى آدم اور مد بدل مقدم کی مثال وما اوتی موسیٰ آپ نے سماعت کیا تھا، اگر مد لین کے ساتھ مد بدل ایک کلمہ میں اکٹھا ہو جائیں تو بھی ورش کے لیے تربیع ہے۔ قصر مع التثلیث اور توسط مع التوسط، جیسے سوآتہما، فی الحقیقت یہ دونوں یعنی سوآت اور ہما یہ دو کلمے ہیں، مگر اہل قرأت رسم کا خیال کرتے ہیں، یعنی لکھاوٹ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اور اہل نحو و صرف معانی کا لحاظ کرتے ہیں۔ اس لیے قراء کرام کے نزدیک سوآتہما ایک کلمہ ہے اور اہل نحو و صرف کے نزدیک سوآتہما دو کلمے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں من سوآتہما، سو یہ لین ہے اور آ یہ بدل ہے، تو قراء کرام کے لحاظ سے یہ ایک کلمہ ہے، تو ضابطہ بتایا جا رہا ہے ورش کے لیے کہ مد لین کے ساتھ یعنی سو کے ساتھ مد بدل ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو ورش تربیع کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ قصر مع تثلیث اور توسط مع توسط۔ اسے آپ تحریر میں سمجھیں تو آسانی ہوگی۔ پہلے اصول دیکھیں، قصر مع تثلیث، توسط مع توسط۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لین میں قصر کریں گے اور مد بدل میں تثلیث کریں گے۔ کس طرح سے کریں گے؟ سوآتہما دونوں میں قصر، سوآتہما یہاں پر آپ نے قصر کیا اور یہاں پر توسط کیا، سوآتہما یہ آپ نے سو میں قصر کیا اور آ میں طول کیا۔ اب توسط مع توسط، سوآتہما توسط مع توسط۔ پھر دیکھیں ایک اور اصول، مد لین کے ساتھ
مد بدل دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو بھی ورش تربی کرتے ہیں۔ سوآتہما یہ ایک کلمہ کی مثال تھی، اور اب یہاں پر دو کلموں میں یعنی مد لین کے ساتھ مد بدل دو کلموں میں اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں تو بھی ورش کے لیے تربی ہے۔ کس طرح سے؟ تثلیث مع التوسط اور طول مع الطول۔ تثلیث مع التوسط کا مطلب یہ ہوا مد بدل میں تینوں وجہیں پڑھیں گے اور لین میں توسط اور طول کریں گے۔ اصول دیکھ لیں، تثلیث مع التوسط، طول مع الطول، یہ مد بدل ہے اور یہ لین ہے۔ آتیتموہن یہ الگ کلمہ ہے اور شیئن یہ الگ کلمہ ہے، یہ دونوں کے دونوں بالکل الگ الگ کلمے ہیں۔ اب مد بدل میں تینوں وجہیں پڑھیں گے۔ آتیتموہن شیئن، آتیتموہن شیئا، شیئا میں ہم نے توسط کیا تو اسے کہیں گے قصر مع التوسط۔ اب یہاں پر مد بدل میں توسط کریں گے۔ آتیتموہن شیئا، دونوں کی مقدار برابر رکھیں گے۔ اب تیسری وجہ پڑھیں گے، طول مع التوسط۔ آتیتموہن شیئا، توسط کی مقدار کچھ کم رکھیں گے۔ اب چوتھی وجہ پڑھیں گے، طول مع الطول۔ آتیتموہن شیئا، دونوں کی مقدار برابر رکھیں گے۔ قصر مع التوسط، توسط مع التوسط، طول مع التوسط، طول مع الطول، یہ دو کلموں کی مثال تھی۔ اسے آپ اپنی کاپی پر نوٹ کر لیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ابتداً کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، پڑھتے 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 سمجھ میں آتی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اس میں کون سا ورش کا ضابطہ پایا جا رہا ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اس چیز کی وضاحت کر کے بتائیں، تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے اس سبق کو پڑھا تو آپ نے کیا سمجھا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اسی طرح یہاں پر دیکھیں، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہاں پر کون سا ضابطہ پایا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کی ترتیب ہوگی۔